الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ نجم کے یہ تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو تعلیمات تھیں ان کا خلاصہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے سے مراد تورات ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ان کا کوئی اب وجود نہیں ہے، اور ان کا تذکرہ عیسائی اور یہودی کتابوں میں بھی موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دو مقامات پر ان تعلیمات کو بیان کیا ہے، ایک یہ سورہ نجم اور دوسرے سورہ اعلیٰ کی آخری آیات میں۔ تو تذکرہ چل رہا ہے انہی صحیفوں کی تعلیمات کے حوالے سے۔ پچھلی آیات میں یہ بات بیان فرمائی رب کائنات نے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہونا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کی ذمہ داری کوئی دوسرا شخص قبول کر لے، یا دوسرا شخص اپنے اعمال کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال دے۔ اور اسی طرح سے یہ کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی بغیر صحیح اور عمل کے کوئی شخص کچھ حاصل نہیں کر سکتا، اور جیسی صحیح اور عمل کرے گا ویسا ہی وہ بدلہ پائے گا، اور یہ بھی اسی طرح سے کہ کوئی دوسرا اس کا بدلہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، یعنی جزا کا دن کو زیادہ دور نہیں ہے۔ جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے جلد اس کا بدلہ پالے گا، کوئی زیادہ دور نہیں ہے یہ سلسلہ۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ جَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے جزا دی جائے گی پوری جزا، یعنی وہ دن ایسا ہوگا کہ کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، ہر ایک اپنے عمل کا پورا بدلہ حاصل کر لے گا۔ اب دیکھیں یہی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دی ہے، جو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، یعنی حق ہے، خواہ وہ اللہ نے کسی بھی کتاب میں بیان فرمایا، تمام پیغمبروں کی تعلیمات برحق ہے، اور سب ایک ہی جیسی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، یعنی تمام صحیفوں میں توحید سے متعلق، آخرت سے متعلق یہ ساری تعلیمات اور انسانوں کی یعنی رہنمائی کے لیے جو تعلیمات ہیں سب ایک جیسی ہیں۔ تو وہ دن دور نہیں جب انسان اپنے کیے کا پھل پالے گا، اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یاد رکھو تیرے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے، یعنی آخری منزل انسان کی اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کی ہے۔ کتنی منزلیں انسان نے طے کرنی ہیں۔ عالم ارواح میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کی روحوں کو، اور پھر آہستہ اس دنیا میں بھیج رہا ہے، اور پھر اس دنیا سے جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے آگے عالم برزخ میں بھیج دیتا ہے، اور پھر وہ دن آ جائے گا کہ جب سب اس کے سامنے حاضر ہوں گے، یعنی آخری منزل جو ہے انسان کی وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ،
ہر ایک کی انتہا اس کے رب کے سامنے حاضر ہونے کی ہے، وہاں اس کو لازمی پہنچنا ہے۔ یعنی خبردار کیا جا رہا ہے کہ کیا لے کر حاضر ہوگے اس کے سامنے، کس لیے بھیجا ہے اس نے، کس تیاری کے ساتھ بھیجا ہے، کہ کیا تمہیں تیاری کرنی ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یاد رکھو اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا۔ یعنی انسان کے حالات، ان کے اسباب کس کے اختیار میں ہے؟ کون وہ اسباب پیدا کرتا ہے کہ کبھی خوشی کبھی غمی، کس کو اختیار حاصل ہے؟ یہ تو تمہارا رب ہی ہے جو تمام اسباب کا مالک ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جس نے موت دی اور جس نے زندگی دی۔ بتاؤ اس کے علاوہ کس کے اختیار میں ہے؟ یعنی تمہارے رب ہی کا اقتدار ہے ہر چیز پر کہ وہ موت بھی اور حیات بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جیسے کہ وہ شعر ہے نا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یعنی کوئی شخص نہ اپنے اختیار سے اس دنیا میں آتا ہے اور نہ ہی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یہ سب اللہ ہی کا اختیار ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اسی نے پیدا کیا ہے نر اور مادہ کے جوڑے کو۔ یعنی کس طرح سے اس نے ایک نظام قائم کیا ہے تسلسل کا، بقا کا، یعنی مخلوق کی بقا کا کس طرح سے اس نے اہتمام کیا ہے۔ جانور ہوں یا پودے ہوں، ہر ایک میں اس نے جوڑے بنائے ہیں اور ایک سلسلہ، ایک نظام بنایا ہے آگے نسل کو قائم رکھنے کا۔ من نطفۃ اذا تمنی، ایک نطفے سے کہ جو ٹپکایا جاتا ہے۔ یعنی کس طرح سے دیکھیں وہ نطفہ کیا ہے کہ جس میں کروڑوں وہ سیل موجود ہیں جو تخلیق کی صلاحیت اللہ نے ان میں رکھی ہے، لیکن کس طرح سے ایک یا دو یا تین کو ہی وہ برابر کرتا ہے جتنے وہ چاہتا ہے۔ یعنی کبھی مادہ ایک جنتی ہے، کوئی دو جنتی ہے، کوئی تین جنتی ہے، اس طرح سے۔ یعنی کس کے اختیار میں ہے یہ؟ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا بھی۔ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، یعنی منکرین حق کہتے تھے کہ یہ تو بڑی مضحکہ خیز بات ہے، مذاق اڑاتے تھے اس چیز کا، اور مجنو کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر کہ دیکھو کوئی ماننے کی بات ہے، انہونی باتیں کرتا ہے یہ شخص کہ دوبارہ پیدا ہوں گے پھر کھڑے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہڈیاں جو اتنی سخت چیز ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گی زمین کے اندر، اور زمین میں ہڈی واقعی ختم ہو جاتی ہے، ایسی ہو جاتی ہے بھربری کے ہاتھ میں لیں اور اس کو پیس سکتے ہیں، ایسی کیفیت میں چلی جاتی ہے۔ تو کہتے تھے بھلا کیسے اٹھیں گے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان فرما کے مقصد یہ ہے کہ جب وہ ان چیزوں پر قادر ہے، موت کا، حیات کا، خوشی اور غمی کے اسباب کا، اور پھر نطفے سے کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی، کتنا باصلاحیت انسان اسی نطفے سے دیکھیں، آنکھیں بن رہی ہیں، کان بن رہے ہیں، زبان بن رہی ہے، ہونٹ بناتا ہے، انگلیاں بن رہی ہیں، ایک ایک پوروا، ناخن بن رہے ہیں، بال بنے ہوئے ہیں، یعنی کیا ہے دیکھیں اس کی قدرت۔ مقصد یہ ہے ساری باتوں کا کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا وہ، کتنی چیزیں اس نے پیدا کر رکھی ہیں اپنے ماحول میں۔ انسان آج تک اللہ کی مخلوقات کو شمار بھی نہیں کر سکا کہ کتنی ہے وہ مخلوقات۔ بیالوجی میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں 25 لاکھ سپیشیز ہیں جو کہ بیان کی جاتی ہیں، ان میں پودے اور جانور سب شامل ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نظام زندگی ہے۔ تو کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کیسا ہے احمق ہے انسان، کیسی حماقت کی بات کرتا ہے جب وہ اللہ کو عاجز سمجھتا ہے اس کام سے۔ جب اللہ نے فرما دیا تو ضرور پیدا ہوں گے، اور اس دن کی تیاری یہ ہے، فکر ہونی چاہیے۔ تو فرمایا وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا، یہ بھی اسی کا ذمہ ہے، اسی نے یہ سب خبر دی ہے اور انسانوں کو خبردار کیا ہے۔ اور یہ کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہی ہے جو غنی کرتا ہے اور جو صاحب جائیداد بناتا ہے۔ اقنا کا ایک مطلب تنگ دست بھی کیا ہے مفسرین نے، یعنی یہ کون ہے غنی بھی کر رہا ہے اور کسی کو تنگ دست کر رہا ہے کوئی جو کسی کی حالت کو اس کو روک دے، بدل دے، اس کو جو ہے
یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے اپنے مشاہدے میں ہے، ایک شخص بالکل تنگ دست ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ ایک شخص مالدار ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ کون اس اقتدار کا مالک ہے؟ یعنی اس دنیا کے اندر یہ سارے رنگ وہ بکھیر رہا ہے، سب دکھا رہا ہے اپنی قدرت کے۔ آگے یہ سلسلہ بھی اور بھی آگے چل رہا ہے، تو یہ ساری ان تعلیمات کا خلاصہ ہے جو سابقہ انبیاء کی، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوا ہے، اور اب یہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔